العالمین، گزشتہ شب سورہ انعام کے آغاز سے سورہ انعام کے اختتام تک، یعنی 7ویں پارے کے رکوع سے لے کر 8ویں پارے کے نصف تک تلاوت کیا گیا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا اور رب العالمین جل وعلا عیسیٰ علیہ السلام کو سب سے پہلے بلائے گا اور فرمائے گا، یا عیسیٰ ابن مریم اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ تم خدا بنا دو، یہ تو نے کہا تھا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نیک بندے ہیں، صالح بندے ہیں، پیغمبر ہیں، کہیں گے سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے، اور میں تو کوئی حق ہی نہیں رکھتا یہ بات کہتی، لیکن اگر میں نے یہ بات کہی ہے، ان كنت قلته فقد علمت، اے اللہ اگر میں نے یہ بات کہی ہے تو جانتا ہے، کیوں؟ انت تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، اے اللہ میرے دل میں جو ہے وہ تو جانتا ہے، مگر میں تیرے ارادوں سے واقف نہیں ہوں، تیرے ارادے میں کیا ہے، اس لیے کہ انک تعلم الغیوب، تو غیب کا جاننے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال و جواب اس لیے ہوگا تاکہ وہ مشرکین سن لیں کہ تم نے جس عیسیٰ کو اپنا خدا بنا رکھا تھا، اس کی ماں کو بھی خدا بنا رکھا تھا، اس کے ذرا الفاظ سن کر وہ تو کہہ رہے کہ میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی ہے، اور پھر کہیں گے یا رب العالمین ہمارے دل سے تو واقف ہے، ہم تیرے ارادے سے واقف نہیں ہیں، لیکن جب تک میں دنیا میں رہا تو اے اللہ میں ان کا نگرانی کرتا رہا، ان کو سیدھی راہ بتاتا رہا، اور فلما توفیتنی انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید، اور جب تو نے مجھے وفات دے دی، یعنی میں فوت ہو گیا، میں مر گیا، تو اے اللہ انت الرقیب علیہم، پھر تو ہی ان پر نگران بھی تھا، تو ہی ان کا محافظ تھا، تو ہی ان کو دیکھ رہا تھا، تو جانتا ہے۔ یہ آیت کریمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے، اور اس کے بعد والی آیت ہے ان تعذبهم فإنهم عبادك، اے اللہ کو تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ اگر ان کو معاف فرما دے تو تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ آپ ایک جگہ پر کھڑے ہوں گے، امتی آپ کی طرف بڑھیں گے، تو فرشتوں کو ہٹائیں گے وہاں سے اور کہیں اور بھیج دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیں گے فرشتوں ان کو آنے دو، یہ میرے امتی ہیں، تو وہ کہیں گے کہ یا رسول اللہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو علم نہیں ہے آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا تھا، آپ کے بعد انہوں نے یہ کیا، قرآن کو پس پش ڈال دیا، سنتوں کو بھلا دیا، آپ کے اخلاق عالیہ کو بھی بھلا دیا، اور اپنی مرضی سے یہ جینے لگے تھے، اپنی خواہشات کے مطابق جینے لگے تھے۔ آپ کا تو یہ نام صرف بس زبان کی حد تک لیتے تھے کہ ہمیں رسول اللہ سے پیار ہے، عملی طور پر انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ تو آپ اندازہ کیجیے، آپ نے فرمایا میں اس وقت یہی بات ان سے کہوں گا جو اللہ کے صالح بندے عیسیٰ علیہ السلام کو کہی، اور میری یہ جو آیت ہے کہ تو عاجب ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نوافل ادا فرماتے اس میں جب یہ آیت آ جاتی، اس مقام تک آپ پہنچتے تو ساری رات گزر جاتی، آپ یہی پڑھتے رہتے تھے اور روتے رہتے تھے کہ اللہ اگر تو ان کو عذاب دے گا تو تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دے گا تو اللہ تیری شان بہت بلند ہے، تو غالب ہے، حکمت والا ہے، معاف فرما۔ تو یہ آیت کریمہ کبھی کبھی پڑھا کریں، سوچا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جب یہ کہتی ہے تو پھر آپ میں اور ہم میں کب ہمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جواب دینے کی۔
قل لمن ما في السماوات والارض قل للہ كتب على نفسه الرحمہ. اے محبوب آپ ان سے یہ پوچھئے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ اور پھر خود ہی فرمایا میرے حبیب ان کو بتائیے اللہ کا ہے. قل للہ، یہ اللہ کا ہے وہی. كتب على نفسه الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کر دیا، مہربانی کو فرض کر دیا. بندوں پر اپنے فضل کرنا اس کو فرض کر لیا اللہ نے. حالانکہ کوئی اور اللہ پر غالب نہیں آ سکتا، فرض نہیں کر سکتا، لیکن اللہ نے فرض کر دیا. جیسے کہ ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے رحمتی تغلب غضبی، فرمایا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی. تغلب غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی. اور قرآن میں ہے رحمتی واسعہ، میری رحمت بہت وسیع ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی وسیع ہے، اس کی رحمت اس کے غضب پر بھی غالب ہے. لیکن اس کے باوجود یہ رحمت اسے ملے گی جو خود کو اس اللہ کی مہربانی کا اہل ثابت کرے گا. اور یہ اہل کیسے ثابت ہوگا؟ اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کی عبادت کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے اور مخلوق کی خدمت کرے، تو وہ اس بات کا اہل ہوگا کہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کو نازل کرے. پھر ارشاد فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. کہ تم لوگ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، مشرکین کو گالی مت دینا، کافروں کو گالی مت دینا، کیونکہ جب تم ان کو گالی دو گے تو تمہیں تو علم ہے کہ یہ مشرک ہیں، یہ کافر ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، اس لیے گالی دے رہے ہو. لیکن وہ تمہارے خدا کو گالی دیں گے نہ جانتے ہو، کیونکہ وہ تو جانتے نہیں، نہ وہ خدا کو ایک مانتے ہیں، لہذا وہ گالی دیں گے تمہارے خدا کو. تو یہ گویا کہ انہوں نے جو گالی دی وہ تمہاری وجہ سے دی، اس لیے تم ان کو گالی نہ دیا کرو. یہ ایسی ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے ماں باپ کو گالی نہ دیا کرو. تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ فرمایا کوئی بھی شخص اپنے ماں باپ کو براہ راست گالی نہیں دیتا، لیکن جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے تو جواباً وہ تمہیں گالی نہیں دے گا تمہارے ماں باپ کو، تو گویا کہ تم نے خود اپنے ماں باپ کو گالی دی. اس لیے ہمیں اس سے بھی بچنا چاہیے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ وَمَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب یہ جو غرباء ہیں، یتامہ ہیں، مساکین ہیں، فقیر، مسکین، یہ آپ کے پاس آتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، ان کو اپنے آپ سے جدا نہیں کرنا، الگ نہیں کرنا. یہ اصل میں اس جواب میں آیا کہ مشرکین نے کہا کہ ہم تو آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس بیٹھنا چاہتے ہیں، لیکن ہم سردار لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، ہماری حیثیت کے لوگ آپ کے پاس نہیں ہیں. یہاں غریب پھٹے پرانے کپڑوں پہنے ہوئے، پیمند لگے ہوئے، غلام قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. آپ ان کو اپنے سے الگ کر دیں، ہم آپ کے پاس آ جائیں گے. تو اس سے پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جوش میں آتی اور آپ فرماتے کہ یار تم ہٹ جاؤ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرنا. یہ تو بیچارے خدا کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ آپ سے محبت کرتے ہیں اور یہاں پر بیٹھے ہوئے آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں، اور نہ ہی ما علیک من حسابہم، ان کا حساب آپ نے نہیں دینا، آپ نے کوئی ان کا بوجھ نہیں اٹھایا ہوا، اور نہ ہی انہوں نے آپ کا بوجھ اٹھایا ہوا. جب کوئی بوجھ نہیں ہے تو خبردار ان کو جدا نہیں کرنا، اور اگر آپ نے کیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. آپ اندازہ کر لیجیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے کہ اگر اپنی صحبت میں بیٹھنے والوں کو آپ نے چننا ہے تو غرباء کو چننا، وفادار ہوں گے، مسکینوں کو چننا، وہ آپ کے وفادار ہوں گے. جتنے بھی مستحقین ہیں، محتاج ہیں، ان کے ساتھ نیکی کرنا، ان کو اپنے ساتھ اٹھانا، وہ سب آپ کے وفادار ہوں گے. اور اگر آپ نے سرمایہ داروں کے ساتھ بیٹھنا پسند کیا اور اگر مالداروں کے ساتھ آپ بیٹھے، آپ نے بڑیروں، جاگیرداروں اور چودھریوں کو پسند کیا، تو یاد رکھیے گا وہ اپنے وفادار کے بندے ہیں، آپ کا ساتھ کبھی نہیں دیں گے. یہی وجہ ہے جو سردار سارے معجزے دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لائے، اور وہ جو غرباء تھے وہ ان سے آگے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت، غلام تھے، آزاد ہو گئے، اور اس کے بعد ایک دفعہ جب تشریف لائے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ سیدنا بلال ہمارے سردار ہیں. اب آپ اندازہ کیجیے جن کو سردار بھی اپنا سردار مانے تو اس کا مقام اور رتبہ
یہ سب کیا ہے؟ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع سے ہے، پیروی سے۔ لہٰذا ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہمیں کس محفل میں بیٹھنا ہے، کون سے لوگوں کو اپنے قریب کرنا ہے، کون سے لوگوں کو ہمیں اپنے سے دور کرنا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے کہ میری نماز اور میرا حج اور میری تمام عبادات جو ہیں وہ صرف اللہ کی رضا کی خاطر ہے۔ میں یعنی جو بھی عبادت انجام دیتا ہوں میں اس لیے نہیں کہ اس کا کوئی مجھے معاوضہ چاہیے، میں اس لیے نہیں کرتا کہ اس سے مجھے کوئی لالچ ہے، للہ رب العالمین۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے لا شریک لہ وبذالک، تو اسی وجہ سے مجھے یہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، وبذالک امرت انا اول المسلمین، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں مسلمان بن جاؤں، تو سب سے پہلے میں مسلمان بن گیا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جب بھی کوئی اللہ کا حکم نازل ہوا اس کو لوگوں تک پہنچانے سے پہلے خود اسے تسلیم کیا، خود اس پر عمل کیا، پھر لوگوں تک پہنچایا۔ وہ ایک واقعہ آپ نے بڑا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک خاتون جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ یہ بچہ ہے اسی طرح یہ گڑ بہت کھاتا ہے، آپ اسے منع فرما دیجیے، یہ گڑ نہ کھایا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوبارہ آنے کے لیے کہا، تو جب چند دنوں کے بعد دوبارہ وہ آئی تو آپ نے بچے سے ارشاد فرمایا بیٹا گڑ نہ کھایا کرے۔ تو وہ ماں جی بڑے حیران ہوئے، اس بھائی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھوٹی سی بات ہوا، اس نے بھی فرما سکتے تھے کہ بھائی گڑ نہ کھایا کرو۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ تشریف لائی تھی تب تو ہم خود بھی گڑ کھاتے تھے، اب جب میں خود گڑ کھاتا تھا تو اس کو کیسے منع کر سکتا تھا؟ اگر میں خود گڑ کھاؤں اس کو منع کروں تو اس میں تاثیر نہیں ہوگی، اس میں اثر نہیں ہوگا۔ اب میں خود پہلے عمل کر لیا ہے، لہذا اب جو ہے اس کو میں کہوں گا تو اس پر اثر ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کر کے بتایا کہ دین کو، شریعت کو کیسے جو ہے وہ اپنایا جاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہر قوم کے اندر کوئی نہ کوئی وڈیرا ہوگا، ہر قوم کے اندر کوئی نہ کوئی ایک سردار ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا کہ یہ جو قوموں کے جو سردار ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، یہ دراصل جب بہک جاتے ہیں تو ان کے بہکنے سے پورا وہ گاؤں یا پورا ان کا علاقہ وہ بہک جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ہم نے بھی پھر ان کو ان کی سرکشی میں آزادی دے رکھی ہے۔ کیا مطلب؟ ہم نے ان کو کھلا چھوڑ دیا ہے، مال بھی، دولت بھی، ہر طرح سے جو دے رکھا ہے، ان کو آزمائش میں ڈال دیا ہے کہ اگر یہ گمراہ ہوں گے تو پھر ہم ان سمیت سب کو پکڑ لیں، اگر یہ جو ہے ٹھیک ہو جائیں گے، ان کی اصلاح ہو جائے گی، یہ درست ہو جائیں گے تو پھر سارے لوگ درست ہو جائیں گے، ان کا اجر اور ثواب بھی ان کو ملے گا۔ یاد رکھیے کئی قبائل ایسے تھے ان کے سردار جب مسلمان ہوئے تو سارے کا سارا قبیلہ جو ہے وہ مسلمان ہو گیا۔ ہمیں وہاں عربوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ذرا دیکھیے مالدیپ ایک ملک ہے اور یہ وہ ملک ہے کہ یہاں جب اسلام آیا تقریباً 6ویں یا 7ویں صدی ہجری میں یہاں پر جب اسلام آیا، اس سے بھی پہلے تو اس زمانے میں یہاں پر ایک بدھ مت رہتا تھا، بس اس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق عطا فرما دی، وہ مسلمان ہوا تو سارا ملک مسلمان ہو گیا۔ اب ماشاءاللہ سے 100% وہاں مسلمان رہتے ہیں، کوئی جو ہے وہ بدھ مت نہیں، کوئی ہندو نہیں، کوئی کیا مطلب کہ جو اگر سردار یا حاکم یا بڑا جو ہے وہ اگر اس کی اصلاح ہو جائے گی تو باقی لوگوں کی بھی اصلاح کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ رحمت للعالمین ہیں، لوگ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چاہتے تھے کہ سرداروں کو قریب کریں اور ان کو مسلمان بنائیں تاکہ ان کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی مسلمان ہو جائیں۔ اور پھر آپ سب یہ بات یاد رکھیے کہ یہ جو دین ہے اس کو یہ کبھی نہیں ہمیں سوچنا چاہیے کہ لوگوں کی اکثریت جو ہے جس کو مانے وہ حق پر ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تو دے اکثرہم، اگر آپ نے اکثریت کی اطاعت کی، فرمانبرداری کی کہ ایک طرف یہ سارے کے سارے لوگ ہیں، بھلے وہ گدھے ہوں، آپ اس کے پیچھے اگر چل پڑیں گے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ من فرق یضلوا عن سبیل اللہ، اللہ کہہ رہا ہے
اکثریت کو زیادہ سمجھ کر کے زیادہ لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں اگر آپ نے ان کی اطاعت کی یضلوا عن سبیل اللہ کہ آپ کو سیدھی راہ سے بہکا دیں، یہ سیدھی راہ سے بہکا دیں۔ اس کا مطلب ہے کسی کا اقلیت میں ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ جھوٹا ہے، کیونکہ حق پر عموماً کم لوگ ہوتے ہیں اور برائی کے ساتھ زیادہ لوگ ہوتے ہیں۔ یہ آپ معاشرے میں دیکھ لیجیے، اچھی بات کریں گے ماننے والے کم ہوں گے اور بری بات کریں گے تو ماشاءاللہ سے مجمع لگ جائے گا، جمع ہو جائیں گے اور وہ اس میں دلچسپی کا اظہار کریں۔ اس کی ایک بات یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، ان میں سے ایک فرقہ جنتی ہوگا، باقی سب جہنمی ہوں گے۔ اب آپ کہیں گے کہ بھائی وہ کون سا ایک فرقہ ہے کہ جو جنتی ہوگا باقی سب جہنمی ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بہت ہی پیاری بات بتا دی، اصول بیان کر دیا۔ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ فرقہ، وہ گروہ، وہ جماعت کہ جو اس راستے پر چلے جس پر میں اور میرے صحابہ چلے ہیں تو بس وہ کامیاب ہے۔ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں چل رہا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، اس کو ہمیں نقشے پا، آپ کے نقشے پا کو خزرہ بنانا، آپ کی اتباع کرنی ہے، پیروی کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر صحابہ کو دیکھنا ہے ان کا راستہ کیا ہے۔ کیونکہ صحابہ کی شان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا، ایک طرف ایمان کی کسوٹی، نجات کی کسوٹی، اور قرآن نے انہیں ایمان کی کسوٹی دی فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، فرمایا اگر تم ایمان لاؤ جیسے کہ تم لوگ ایمان لائے ہو، صحابہ سے اللہ کہہ رہے جیسا تم ایمان لائے ہو یہ بھی ایمان لے آئے فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یہ ہدایت پا جائیں گے۔ صحابہ تو ہدایت کا معیار ہیں، تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحابی کا نجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی اتباع کرو گے تم ہدایت پا جاؤ۔ تو اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت رکھنا اور ان کی اتباع کرنا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اور پھر ہم ان سے کیوں راضی نہ ہوں، کیوں ان پر ایمان نہ لائیں جن کے لیے اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں ان سے ناراض ہونے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں ان کو برا بھلا کہنے والے؟ تو جو صحابہ پر زبان درازی کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی جہنم کے جو ہے وہ جانے کے ٹکٹ پر وہ سائن کر رہا ہے کہ مجھے جہنم میں سیدھا جانا ہے۔ لہٰذا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی نشانی قرار دیا، ما انا علیہ و صحابی، اس راستے پر چلو جس پر میں اور میرے صحابہ چلتے ہیں۔ اللہ ہمیں صحابہ کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر یہ جو یتامہ کا حق ہے، یتامہ، مساکین، غربا، ان کے حق کے لیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا حق نہیں کھانا ہے، یتامہ کے حق کو کھانا نہیں، ان کے حق کی حفاظت کرنی ہے جب تک یہ سمجھدار نہ ہو جائیں، ان کا مال ان کو واپس مت کرنا تاکہ کہیں یہ اپنا مال ضائع نہ کر لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتامہ اور مساکین کے حقوق کے تحفظ کے لیے بھی اس میں خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واضح طور پر فرمایا کافر الیتیم ہکذا فی الجنہ ہکذا معی فی الجنہ، جو یتیم کی کفالت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ اس لیے آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت آپ کو نصیب ہو جنت میں، تو ہمیں چاہیے کہ یتامہ اور مساکین کا حق خیال کیا جائے، غربا کا حق خیال کیا جائے، اور یاد یہ جو رزق ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رزق اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھوٹ بولنے سے یا فریب کرنے سے یا دھوکہ دینے سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ اپنی محنت سے، اپنی جدوجہد سے اور کسب حلال سے تمہیں رزق کمانا چاہیے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت ہوتی ہے، حرام سے بچنا چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں یہ تمام فرامین اپنی جگہ، رمضان کا مہینہ آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں شیطان کو باندھ دیتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تمام برائیاں جو پہلے ہوتی ہیں رمضان میں زور و شور سے ہونے لگے۔ اب آپ سوچیں گے یا یہ فرمان سچا نہیں ہے یا پھر یہ کوئی معاملہ کچھ اور ہے، کہ کوئی اور طاقتور کوئی قوت ہے جو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخالفت کر رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے، کیا کہ شیطان تو اللہ باندھ دیتا ہے، لیکن یہ جو 11 مہینے
خواہشات کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس مہینے میں جب اللہ نے شیطان کو باندھ دیا ہے تو ہم بھی اپنی خواہشات کو باندھ دیں، اپنی آرزوؤں کو باندھ دیں، اپنے نفس کو باندھ دیں اور اللہ کی اطاعت پر اس کو آمادہ کر دیں۔ جس نے رمضان مبارک میں اپنے نفس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت پر آمادہ کر دیا، اللہ کی عبادت پر آمادہ کر دیا، مخلوق کی خدمت کی طرف آمادہ کر دیا، اس سے بڑا مومن اس دنیا میں کوئی نہیں، اور اس کی رحمت بھی ہے، اس کے لیے مغفرت بھی ہے اور جہنم سے رہائی بھی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین کی سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔